کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہے. عجیب میں نے یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں. میرے دوست علماء بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں امام کاظم کے حوالے سے. دیکھیے جتنی بھی نصوص ہے امام کاظم کے لیے، نص تو سمجھتے ہیں نا میرے نوجوان دوست، یعنی نص یہ ہوتی ہے یا تو قرآن کی کوئی آیت دلیل بن جائے کسی کی نبوت پر یا امامت پر. اسی طرح جو حجت دورہ ہوتا ہے وہ اپنے بعد والے حجت کے لیے کچھ کہہ دے، یہ کہلاتی ہے نص. یہ ہوتی ہے دلیل اس کی حجت ہونے پر یا اس کے امام ہونے پر یا نبی ہونے پر، یہ کہلاتی ہے نص. امام کاظم کے حوالے سے جتنی نصوص ہیں اس میں عجیب معاملہ یہ ہے کہ راوی سوال کر رہا ہے امام سے اور امام کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سامان نبوت سے کوئی ایک چیز کاظم کے حوالے کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ عام بشر ہوتا یہ نبی کے اثاثے کو استعمال نہیں کر سکتا. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نبی کے اثاثے ہیں، ٹھیک. اس میں ایک اور اثاثہ ہے جو کہ میراث نبی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عصا. عصا تو معلوم ہے نا آپ کو. عصا بھی جو ہے نا، جو نبوی عصا ہے وہ مسلسل نبیوں میں چلا ہے اور ابھی کسی کے پاس ہے. پتا ہے نا کس کے پاس ہے؟ اس کے پاس ہے جو کعبے کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہوگا اور یہودیوں کو کہے گا یہ دیکھو عصائے موسیٰ. سنو، اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کسی عصا کو اژدہا بنانے میں دیر نہیں ہے. ان کے پاس آنے والا جب آئے گا تو میراث نبوت میں جتنے انبیاء کے تبرکات ہیں وہ حضرت حجت کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو سب کے علم ہے. اب آئیے، میں نے عصا کی بات چھیڑی تھی. راوی کہتا ہے کہ امام کے پاس ایک عصا مستقل رہتا ہے، امام صادق کے پاس. اور دیکھیں اس عصا کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ اگر اجازت ہو تو بیان کر کے آگے. بہت عجیب واقعہ. ایک بار زمانے کے ایک امام نے آپ کے امام کو طنز مارا. اور طنز پتہ ہے کیا؟ امام اٹھے، امام صادق، جوانی کا عالم ہے، شباب کا دور ہے. امام اٹھے تو عصا کا سہارا لے کر اٹھے. ایسے میں اس نے طنز مارا، ارے فرزند رسول، یہ جوانی کے عالم میں یہ عصا کا سہارا لے کر اٹھ رہے ہیں، اور جب دیکھیں آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے تو امام نے بڑھ کر کہا، ابو حنیفہ، یہ میں سہارے کی وجہ سے عصا ساتھ لے کر نہیں پھرتا، بلکہ زمانے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عصائے رسول سوا ہمارے کسی کے پاس، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں. اب جیسے انہوں نے جملہ سنا تو لکھنے والے نے لکھا کہ وہ فوراً سے بڑھے اور بس چاہا کہ کسی طرح میں عصا کو چوم لوں. حالانکہ ایک بہت بڑی فقہ کے امام ہے، لیکن انہوں نے نبی کے عصا کو چومنے پر بدعت نہیں کہا، بلکہ خود چاہا کہ میں جلدی سے اٹھوں، بڑھوں، بوسہ لے لوں. اب امام کھڑے ہوئے، وہ جیسے ہی بڑھے کہ میں اس کا بوسہ لوں، امام نے عصا کو پیچھے کر دیا. اور وہ گھبرا گئے کہ ہم تو بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھے تھے، انہوں نے عصا پیچھے کر دیا. امام نے عصا کو پیچھے کیا، اپنی قبا کی آستین کو الٹنا شروع کیا. کہا بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا رسول کا عصا ہے. کہا اگر دینا ہی ہے عصا کو کیا دے رہے ہو؟ ان رگوں میں لہو دو. ان رگوں میں رسول اللہ کا لہو دوڑ رہا ہے. اگر تم نسبت رسول کے سبب بوسہ دینا چاہتے ہو تو ان ہاتھوں کو بوسہ دو، ہاتھوں کو بوسہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے عصا امام کے.